نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامۃ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدهما. جناب سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے نماز پڑھی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی، یعنی دونوں عیدیں پڑھی ہیں. ایک مرتبہ نہیں پڑھی میں نے، دو مرتبہ نہیں پڑھی، کئی دفعہ میں نے پڑھی ہے. تو عیدین کی نماز کے اندر نہ اذان تھی اور نہ اقامت تھی. اس حدیث مبارکہ سے گویا کہ ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان کہی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی. بات پھر میرا بزرگوں وہی ہے کہ دین کا جو حکم ہے اور جیسے ہے، جس طریقے کے ساتھ ہے، اسی کو اسی طریقے کے مطابق کرنا یہی سنت ہے، اسی پر اجر ہے. اب کوئی یہ کہے کہ میں اذان دوں گا، میں اقامت کہوں گا، اس میں اللہ کے نام کی بلندی، یار اس میں حرج کی ہے. بس حرج یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عمل مبارک کی اس میں مخالفت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے یہ. اور دوسری حدیث مبارکہ میں جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید کی نماز لوگوں کو پڑھاتے تھے خطبے سے پہلے. اب اس کے اندر بھی دیکھو ایک مسئلے کا پتہ چل رہا ہے کہ جمعے کے اندر جو خطبہ ہوگا، عربی خطبہ، وہ گویا کہ نماز سے پہلے ہوگا. ہاں، نماز سے پہلے ہوگا، لیکن عید کے اندر جو خطبہ ہوگا وہ گویا کہ نماز کے بعد ہوگا. یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. اور ایسے ہی دیکھو اس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے فعل کو، قول کو حجت مان رہے ہیں، دلیل مان رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے اللہ کے محبوب اور جناب سیدنا ابو بکر اور جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھا ہے، وہ ایسے کرتے تھے. تو گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل یہ ہمارے لیے حجت ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اصحابی کالنجوم، میرے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ ستاروں کی مانند ہیں، روشنی ہی روشنی ہے، جو کسی ایک کے پیچھے بھی چلے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. تو صحابہ کے عمل کو بھائیوں مضبوطی سے پکڑنا. اور تیسری حدیث مبارکہ ہے جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز کے دن 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی عید کی نماز پڑھتے تھے. عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی نفلی نماز پڑھتے تھے ولا بعدہما، اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز پڑھتے تھے. یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں. جس جگہ میرے بزرگوں عید کی نماز پڑھنی ہو، اس جگہ عید کی نماز کے سوا کوئی بھی آپ نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے. نہ اشراق پڑھ سکتے ہیں، نہ چاشت پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ گھر میں بھی جا کے نہیں پڑھ سکتے. گھر میں بھی جا کر نہیں پڑھ سکتے. یہ روایت کون سی؟ ہاں، یہ بخاری شریف کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کی ہے، دونوں میں آئی ہے. فرمایا صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلہما، آپ کی ذات بابرکات نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھی، یعنی عید کی 2 رکعتیں پڑھی. اس سے پہلے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی. فجر کی نماز تو پڑھیں گے، فجر کی 2 سنتیں پڑھیں گے، لیکن نفلی نماز کوئی بھی نہیں پڑھیں گے. حتیٰ کہ بعد میں تو لکھا ہے گھر میں بھی جا کر نہیں پڑھیں گے. اب اس میں یہ سوال ہے، کسی کے ذہن میں آئے تو میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. بھائی کیوں نہیں پڑھیں گے؟
بھائی سب سے تو اہم بات یہ ہے میں مانوں، میرے دماغ میں آئے نہ آئے، میرے نبی نے کہہ دیا میں نے مان لی، بات ختم۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے یہ عید کے دن کی پروٹوکول کے لیے ہے، عید کے دن کی عظمت اور بلندی کے لیے ہے، کہ پتہ چلے کہ یہ جو عید کی 2 رکعات ہیں یہ ساری نمازوں سے افضل اور بالا تر ہے، بس اس مقصد کے لیے ہے۔ اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہاں بھی دیکھ لو وہی بات ہے۔ میں اس لیے اس بات پر زور دیتا ہوں کہ بھائی سنت اصل ہے، سنت کے علاوہ باقی چیز اصل نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھ لو نفلی نماز، چاشت کی نماز پر، اشراق کی نماز پر حج عمرے کا ثواب ہے، لیکن آپ کو عید والا دن پڑھے اور کہے میں نے حج عمرے کا ثواب لینا ہے، تو اب حج عمرے کی بجائے کچھ اور ہی ملے گا، حج عمرہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے بھائیو، اصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، خواہشات نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات یاری ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔